حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہے تو وہ تم کو اس چیز سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ موت ہے۔ پس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر پر ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس میں وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ خوش آمدید، اور پھر قبر اس سے کہتی ہے کہ تم ایک اچھی کشادہ اور آرام والی جگہ میں آئے ہو اور اپنے مکان میں آئے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب تھے جو مجھ پر چلتے تھے۔ جو لوگ مجھ پر چلتے ہیں ان سب میں تم میرے لیے زیادہ محبوب تھے، پس آج جب کہ تم پر میں حاکم ہوئی ہوں اور تم میرے مجبور ہوئے یعنی محکوم ہو گئے ہو، تو ان قریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھو گے جو میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ قبر اس بندے کے لیے کشادہ و فراخ ہو جاتی ہے، اور کشادگی اور فراخی اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی نظر لگتی ہے۔ جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ فاسق یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر بھی اس کو جھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تیرا آنا مبارک ہو، اور نہ تو اچھی اور کشادہ آرام کی جگہ اور نہ اپنے مکان میں آیا ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے برا تھا جو مجھ پر چلتے ہیں، پس آج جب کہ تم میرے پاس آئے ہو میں تجھ پر حاکم بنائی گئی ہوں اور تو میرے سامنے مجبور محکوم ہے، تو میرا معاملہ دیکھ لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قبر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر اس کو دبا دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے میں بالکل اندر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پسلیوں کی صورتحال دکھانے کے لیے اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اس طریقے سے نا کہ پسلی یوں داخل ہو جاتی ہے، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کافر پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا بھی زمین پر پھنکار مار دے تو وہ زمین جب تک دنیا باقی رہے گی سبز اگانے کے قابل نہ رہے گی، اتنا سخت زہر ہوگا اس کا۔ وہ اژدہے اس کافر کو کاٹتے اور نوچتے ہیں جب تک اس بندے کو حساب کے لیے نہ لے لیا جائے، جب تک حساب کے لیے نہ اٹھا دیا جائے اس وقت تک وہ اس کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں۔